ختمی مرتبت نبی رحمت جانے جانا جانے عالم جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی عظیم صفات کے اوپر بے شمار بے قطار ہدیہ درود و سلام حمد و ثنا درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج ماہ مقدس رمضان المبارک کا 25واں روزہ، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیاں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی۔ آج 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس پارے کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ حامیم سجدہ کے بقیہ جز پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ سورہ شورا مکمل اس میں ہے۔ تیسرے حصے میں سورہ زخرف مکمل ہے۔ چوتھا حصہ سورہ دخان مکمل ہے، اور 5ویں حصے میں سورہ جاثیہ۔ اب پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ حامیم سجدہ، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو احکام اتارے، اس میں سے 2 موضوع مین جو آج ہم گفتگو کریں گے، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ جتنی بڑی مصیبت آ جائے، جتنے بڑے دکھ آ جائیں، جتنی بڑی پریشانی آ جائے، جتنی بڑی غربت آ جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ مالک الملک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مومن کی امید کبھی اللہ کی رحمت سے کٹتی نہیں ہے، ہمیشہ مومن اللہ کی رحمت کے اوپر امید لگا کر رکھتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گناہ گار آدمی اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، وہ اس بندے سے زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ ایک ہے گناہ گار مگر رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، دوسرا ہے نیکوکار مگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہونے کے باوجود یہ امید نہیں رکھتا کہ اسے اللہ کی رحمت ملے گی، تو بندہ جو گناہ گار ہو کر رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اس بندے سے اچھا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر بسم اللہ شریف کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی تھے، ایک بڑا نیک اور دوسرا بڑا گناہ گار۔ اب نیک جو تھا وہ ہمیشہ گناہ گار بھائی کو کہتا یار چھڑ برے، وہ آ جا نیکی کی طرف آ جا، وہ کہتا بھائی آ جاؤں گا یار آ جاؤں گا، ابھی تو میری جوانی ہے، 2 دن کھا لینے دے۔ خیر اللہ کی قدرت کا کرنا مالک نے اسے پکڑا۔ اب موت کا وقت قریب ہے، نیک بھائی سرانے بیٹھا ہے، اسے کوس کوس کر کہتا ہے یار دیکھ میں نے تجھے کتنا سمجھایا، میں نے تجھے کتنا روکا، یہ بتا کہ اب جب رب کے سامنے جائے گا تو کون سا منہ لے کر جائے گا، اب کیا منہ دکھائے گا، مدینے والے کو کیا منہ دکھائے گا، اب قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب، پیاس کا عذاب یہ کیسے برداشت کرے گا۔ پہلے تو وہ سنتا رہا گناہ گار، لیکن اس نے کہا یار بھائی رک جا تھوڑی دیر میری بات سن۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ بتا کہ میرے ساتھ میری ماں زیادہ پیار کرتے ہے یا میرا خدا زیادہ پیار کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میری ماں زیادہ پیار کرتے ہے یا میرا رب زیادہ پیار کرتا ہے؟ نیک نے کہا پیار تو زیادہ رب کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ بتا کیا میری ماں گوارہ کرے گی کہ میں آگ میں جلوں؟
میں جتنا بھی ماں کا بے ادب ہو جاؤں، کیا میری ماں گوارہ کرے گی میں آگ میں جلوں؟ کیا میری ماں گوارہ کرے گی کہ میں پیاسا مروں؟ کہنے لگے نہیں۔ اس نے کہا جب یہ تھوڑا پیار کرنے والی ماں نہیں گوارہ کرتی تو رب العزت جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے گوارہ کرے گا؟ خیر موت آنی تھی، اسے موت آ گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے نیک بھائی نے خواب میں دیکھا وہ گناہگار جنت میں ٹہر رہا ہے۔ اس نے کہا یار نہ تیری نمازیں، نہ تیرے روزے، نہ تیرے حج، نہ تیری زکاتیں، نہ تیری باتیں، تو کیسے جنت میں چلا آیا؟ اس نے کہا یار بات تو تیری سچی ہے، میں جنت کے قابل تو نہیں تھا، میں جہنم کے قابل تھا، لیکن رب کی رحمت پر جو امید کا اظہار آخری وقت میں تیرے گفتگو کے وقت کیا تھا نا، اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دے، جنت عطا کر دی۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اگر رزق کم ملا ہے یا نہیں ملا، رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اولاد نہیں ملی، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ رب جو حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں دے سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بڑھاپے میں دے سکتا ہے، کیا رب تمہیں نہیں دے سکتا؟ بڑے بڑے یہاں اللہ کی قدرت کے کمال دیکھیں کہ یہاں ہمارے قریبی ایک بچی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہنے لگے آپریشن کرا دو۔ 14 رسولیاں اس کے پیٹ کے اندر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اسے بیٹا دیا۔ اب جب آپریشن ہوا 14 رسولیاں بچے کے وزن سے 3 گنا زیادہ رسولیوں کا وزن۔ اب ڈاکٹر حیران ہیں اس کو یہ امید ہوئی کیسے؟ پھر اگر امید ہو گئی تو بچے کی نہ کوئی ہڈی ٹیڑھی، نہ سر ٹیڑھا، کوئی جسم کا حصہ معذور بھی نہیں، یہ تندرستی عطا کرنے والا وہی رب ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ایک پانی کی بوند سے خوبصورت انسان بناتا ہے۔ اس لیے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ رب کو بھلا دینا راحت کے اندر، اور اللہ رب العزت کو خوشی ملے تو بھلا دینا اور دکھ ملے تو یاد کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا۔ مومن کیسا ہے؟ مومن ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، چاہے ہو جتنا بھی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے، ہر حال میں جو اپنے رب کو یاد رکھے وہ مومن ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس اور رب کو بھلانے والا کافر ہوتا ہے۔ حضرات دی وقار یہاں پر مالک الملک نے ہمارے اوپر جتنا کرم فرمایا، اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اس کے بدن میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں کوئی مصیبت بھیجوں، پھر وہ اس مصیبت کا سامنا اچھی طرح صبر کرنے کے ساتھ کرے، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان نصب کرنے یا اس کا نام اعمال کھولنے سے حیا فرماؤں گا۔ یعنی اگر دکھ آ جائے، بندہ اللہ کی رضا کی خاطر چپ کر جائے، صبر کر جائے، برداشت کر جائے، ہر حال میں شکر کرنا سیکھ لے، رب کہتا ہے تو نے میری خاطر دنیا کے سکھ سہے، دکھ سہے، میں قیامت والے دن تجھے بے حساب معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 12 کے اندر مالک الملک نے اپنے رحمت کا اظہار یوں فرمایا کہ خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ خزانوں کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ جب خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ جسے چاہے جتنا رزق دے، جتنا چاہے جسے جتنا چاہے اتنا رزق دے۔ اب یہ کہنا کہ جناب یہ میرے علم کی کمال ہے، میرے ٹیکنیک کی کمال ہے، میرے فن کی کمال ہے، میرے حسن کی کمال ہے، میری طاقت کی کمال ہے، میری ذاتی کمائی ہے، یہ کہنا بالکل بندے کا غلط ہے۔ ہر چیز کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں،
ہر چیز کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ کے پاس ہیں تو بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر کہیں بھی کسی کو اللہ پاک نے غریب بنایا نا تو ناز مت کرنا اور کسی غریب کے دل مت توڑنا۔ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسی دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ رب العزت اگر چاہے، یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، امیر آدمی تھا، اس کی خوبصورت بیوی تھی۔ اب وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، مالک الملک بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ کبھی اللہ کے فرشتے انسانوں کی صورت میں آ کر بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ اب بیوی خوبصورت ہے، دولت کی روانی ہے، گھر کے اندر سب کچھ ہے، کسی نے آ کر دروازہ بجایا، کون؟ میں بھوکا ہوں، میں فقیر ہوں، میں تنگ دست ہوں، میں مہربانی کرو مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ اب گھر میں وہ بندہ نہیں تھا۔ اب اس نے کیا کیا، گھر والی کے پاس ایک خوبصورت ہار تھا، دینے کے لیے اور کچھ نہیں۔ اس نے وہ ہار اٹھایا، اس وقت دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا، ویسے اللہ پاک کا سب کچھ خیر تھی۔ اس نے ہار اٹھایا، اس فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر کو دیا نا، فقیر تو چلا گیا۔ اب وہ بندہ آیا، اس نے اسے مارا، فقیر کو ڈھونڈا، اس کو بھی دھکے دیے، دھکے دے کر نکالا۔ اب اللہ کی قدرت کا کرنا، اس بندے کے اوپر برا وقت آیا، اس نے بیوی کو چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا، مال اجڑ گیا، پھر بھیک مانگنے پر آ گیا۔ اب وہ عورت جسے اس نے طلاق دی، اس نے جا کر ایک اور بندے سے شادی کر لی۔ جب اور بندے سے شادی کی، اللہ پاک نے اسے رزق دیا ہوا تھا، اس بیوی کی وہی رونق، وہی عزت، وہی سکھ، وہی سکون۔ اب ایک دن بی بی گھر میں بیٹھی ہے، بندہ گھر میں بیٹھا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، بی بی باہر آئی۔ جب وہ بی بی باہر آئی، پوچھا کون؟ کہنے لگی جی میں فقیر ہوں، مجھے کوئی چیز دو، بی بی خیرات دینے کے لیے دروازے پر آئی۔ دروازہ جب کھولا تو بی بی کی چیخیں نکل گئیں، بی بی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اب بندے نے آ کر اسے اٹھایا، اٹھا کر لٹایا، پانی ڈالا۔ جب ہوش آیا، بندہ پوچھتا ہے بتا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتی کیا ہوا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا تو صحیح، جو راز تو چھپانا چاہتی ہو سکتا ہے مجھے بھی پتا ہو۔ اس نے کہا اگر تجھے پتا ہے تو سن، یہ بندہ جو دروازے پر مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، اسے تو نے پہچانا؟ اس نے کہا تو بتا دے کون ہے۔ اس نے کہا یہ میرا پہلا خاوند ہے، میرے دروازے پر، اس کے دروازے پر بھکاری آیا تھا مانگنے کے لیے، اس نے بھکاری کو بھی دھکے دے کر نکالا تھا، بھیک دینے کی وجہ سے مجھے بھی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ آج اللہ پاک نے اسے ایسا کر دیا ہے، خود بھکاری بنا دیا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے اسے تو نے پہچان لیا، کیا مجھے پہچانا؟ وہ کہنے لگی نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا نہیں پہچانا تو سن، میں تجھے بتاتا ہوں، یہ وہ بندہ جس نے دھکے دیے تھے، جس کو دھکے دیے تھے وہ میں بھکاری، بے پرواہ کے ذات خدا دی، بے پرواہ نام صداوے، وسدے گھر برباد کرے، کھڑ جنگلی میں برساوے۔ تو یہ مالک الملک کی مرضی ہے۔ یہاں پر مالک فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جب سے تو رزق لمن یشاء و یقدر، جس کو چاہتا ہے رزق وسیع دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم۔ پھر اس کے بعد مالک الملک نے آیت نمبر 17 کے اندر یہ بتایا کہ دنیا کا عرصہ کم ہے، دنیا کوئی لمبی نہیں ہے۔ یہاں پر مالک فرماتا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، مالک وہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو قائم کی۔ وما یدرک لعل الساعۃ قریب، تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو، قیامت قریب ہو۔ یہاں پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے دنیا کے جانے اور آخرت کے آنے کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے لے کر آخر تک پھٹ جائے، آخر ایک کچی تند اس کی بچ جائے جو پھنسی ہوئی ہو، کسی وقت وہ ٹوٹ کر وہ کپڑا گر جائے۔ یہی حال تمہاری زندگی کا ہے،
تمہاری زندگی کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے لے کر انتہا تک پوری دنیا کو تھوڑا بنایا، اور اب اس میں جو باقی بچا ہے وہ تھوڑے سے بھی تھوڑا ہے، اور باقی رہ جانے والے کی مثال اس حوض کی طرح ہے جس کا صاف پانی پی لیا گیا اور باقی جو بچا ہے وہ گدلا اور گندا پانی۔ صاف پانی باقی پہلے پی گئے، اب ہمارے پاس جو بچا ہوا ہے اس دنیا کے حوض کا گندا اور گدلا پانی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں، آگے بھی آ رہا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی نا تو اللہ پاک کبھی کافر کو دنیا نہ دیتا، لیکن آج دنیا سب سے زیادہ یا کافر کے پاس ہے اور یا پھر کسی کنجر کے پاس ہے، مومن کے پاس اتنی دنیا نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 کے اندر مالک الملک نے یہاں ہمیں جو سبق دیا وہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے کے رزق یا جو رکتا ہے وہ بندے کے کسی گناہ کی وجہ سے رکتا ہے۔ اس میں انسان یہ سوچتا ہے شاید مالک الملک نے میرا رزق بند کر دیا، لیکن افسوس کہ بندہ سوچتا نہیں ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے کوئی دکھ کوئی مصیبت جو بھی تمہیں آتی ہے نا اس میں تمہارے کرتوتوں کا دخل ہوتا ہے، کرتوتوں کا دخل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر رزق میں کمی بھی ہے تو میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایتھے ساڈے ملک دے وزیر تے کہندے ساڈا ملک ترقی مولویاں دی وجہ تو نہیں کرتا، صدقے جاواں تہاڈے جمن والے تو اللہ پاک کیا کہتا ہے یہ ہمارے وزیر کیا کہتے ہیں۔ بہرحال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لکڑی کی خراش تمہیں لگتی ہے یا قدم کو ٹھوکر لگتی ہے یا رگ پھڑکتی ہے اس میں کسی نہ کسی گناہ کا سبب ہوتا ہے، ہم نہیں سوچتے، اور جو گناہ اللہ معاف فرماتا ہے وہ الگ ہے۔ حضرات جی وقار، اور پھر میرے پاک نبی کی گھر والی ہم سب کی اماں فرماتے ہیں اگر کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے ذریعے اللہ پاک بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اب اس میں آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر مالک الملک یہ بتاتا ہے کہ آخرت کی زندگی کے اندر اجر و ثواب کن کے لیے ہے۔ مالک الملک نے آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39 کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ انما السبیل علی الذین، درود پاک پڑھی گا ذرا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا یہ دنیا کا برتاوا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ مٹنے والا ہے، چھن جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ پلے رزق نہ بندے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب تے انہاں نو رزق ہمیش۔ آپ دیکھیں یہاں پر بندہ رزق جمع کرتا ہے، بھوکا بھی یہی بندہ انسان ہی رہتا ہے، کبھی پرندہ رزق جمع نہیں کرتا، اور آج تک کوئی پرندہ ہم نے بھوکا مرتا ہوا بھی نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے بندہ جو ہے وہ کون ہے؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو برائی اور بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری نشانی آخرت کا ثواب پانے والوں کی، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، اگر غصہ آ جائے تو اپنے غصے پر کنٹرول کر کے معاف کر دینے والے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آخرت کا ثواب میں کنہیں دوں گا؟ الذین استجابوا لربہم، جب اذان ہو جائے، جب رب پکارے تو کہتے ہیں لبیک یا اللہ، مولا ہم حاضر ہیں، نیند چھوڑ کر آ جاتے ہیں،
نیند چھوڑ کر آ جاتے ہیں، وہ بھوک برداشت کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں، ہر حال میں مالک کو راضی کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے رزق دیا وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو میرے اللہ نے فرمایا ان کے لیے آخرت کی میں کیا ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اگر کوئی زیادتی یا ظلم کرے تو اس سے بدلہ تو لیتے ہیں، مگر بدلہ لینے میں وہ حد سے نہیں بڑھتے، پھر ظلم کی طرف نہیں جاتے، ظلم کی طرف نہیں جاتے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے حصہ رکھا آخرت کے اندر اجر و ثواب کا۔ پھر اللہ پاک نے سورہ زخرف کے اندر، سورہ زخرف میں مالک الملک نے جو موضوع رکھے، سب سے پہلا موضوع آیت نمبر 22 کے اندر یہ ہے کہ وہ ہم پڑے ہوئے ہیں رسم و رواج کے اندر، رسم و رواج کے اندر۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ شریعت افضل ہے، اور شریعت کے مقابلے میں آباء و اجداد کی رسم و رواج پر عمل کرنا نہ صرف گناہ ہے، حرام ہے، بلکہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب چند ایک مثالیں میں یہاں پر دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر ہماری شادی کے اندر آئی ہوئی رسمیں، مہندی کی رسم، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مہندی کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مہندی لگائی ہوئی تھی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے شادی کی؟ جی یا رسول اللہ۔ میرے پاک نبی فرماتے کہ شادی جو کی ہے تو نے کنواری سے یا شادی شدہ خاوندیدہ سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خاوندیدہ عورت سے میں نے شادی کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ تو نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرے بابا شہید ہو گئے ہیں، میرے بابا کی شہادت کے بعد میرے اوپر میری بہنوں کی ذمہ داری ہے، میری بہنیں ابھی چھوٹی ہیں، اگر میں کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا؟ اس لیے میں نے کیا کیا، میں نے خاوندیدہ ایک تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے۔ اب یہاں اس حدیث پاک سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ مہندی لگانا ہے اور حضرت سید کائنات کو کی بھی تیاری کرائی گئی، لیکن جس طریقے سے ہماری بیٹیاں مہندی لے کر گلیوں کے اندر جاتی ہیں ننگے سر میک اپ کر کے اور عریانی فحاشی کے ساتھ کہ چوکوں کے اوپر کھڑے ہوئے لڑکے ہماری عزتوں کو بیٹیوں کو تکتے رہتے ہیں، یہ بالکل نہ صرف حرام ہے بلکہ بغیرتی کی حد تک حرام ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر دوسری کئی رسمیں ہیں، ان رسموں کو چھوڑنا ہمارے لیے لازم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 33، 34 اور 35 کے اندر خلاق کائنات جل و علا نے ہمارے لیے ایک اور سبق رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا جب کسی کافر کی دولت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ آئیے ذرا سادہ سا ترجمہ سنیے، سادہ سے لفظوں کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یہ مجھے علم نہ ہوتا کہ کافروں کی دولت کو دیکھ کر مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے، لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی مذہب پر، ایک ہی طریقے پر، ایک ہی دین پر اکٹھے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، اللہ فرماتا ہے ہم کیا کرتے، ہم ان کافروں کو اتنا سونا دیتے، اتنا چاندی دیتے کہ وہ اب پہننے کے علاوہ اپنے گھروں کی چھتیں وہ چاندی کی بناتے، اپنی سیڑھیاں بھی چاندی کی بناتے اور پھر اس کے اوپر چڑھتے، اور پھر ان کے گھر بھی کیا ہوتے، وہ سونے اور چاندی کے ہوتے، دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے، ان کے تکیے سونے چاندی کے ہوتے۔ اللہ پاک فرماتا اس کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھتے۔ اللہ پاک فرماتا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ
لما متاع الحیات الدنیا، یہ سارا دنیا کا برتاوا ہے، والآخرۃ خیر عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے ہاں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دولت کی طرف دیکھنے سے بندے کا ایمان چھن جاتا ہے، بندے کا ایمان چھن جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے علامہ اقبال ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، پتوں کی، میں ملتان سے لاہور کی طرف جا رہا تھا، پتوں کی کے قریب کسی یاد نہیں کس جگہ ہم اترے، مولانا اقبال ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ساتھ تھے، ایک بندہ اترا کلین شیو، وہ آ کر اقبال ازہری صاحب کو بڑے ادب سے ملا۔ اقبال ازہری صاحب نے یوں دیکھا، جب دیکھا نا تو منہ پھیر لے، کہنے لگے مجھے نہ ہاتھ ملا، پیچھے ہٹ جا۔ اب ہاتھ نہیں ملایا، وہ بندہ منتے ترلے کرتا رہا، اقبال ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ نہ ملایا۔ ہم نے جا کر چائے پی، اکیلے میں پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہ بندہ مولوی ہے، بہت بڑا عالم، بہت بڑا خطیب، خوش اعلان فائز ہے، یہ یہاں سے انگلینڈ چلا گیا، انگلینڈ جا کر داڑھی بھی منڈا دی، دین بھی چھوڑ دیا، یہ سارا کچھ اپنی نیکی چھوڑ کر یہ انگریز کے طریقے پر چل پڑا ہے۔ اس کمینے کو جس نے اللہ کے پڑے ہوئے دین کے علم کو چھوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ میں ہاتھ ملا کر اپنے رب کو ناراض کر لوں؟ تو میرے بھائی یہاں پر ہمارے طور، ہمارے طریقے، یہاں پر تو مولویوں کے گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول بن چکا ہے کہ وہ باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جناب انگریز بڑی ترقی کر گئے، انگریز بڑی ترقی کر گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ بھی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کو اور زیادہ دولت دیتا۔ یہ ہمارے لیے بہرحال لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 36 کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اگر کوئی بندہ روح گردانی کرتا ہے نا تو اللہ شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ شیطان کو جب اللہ اس کا ساتھی بناتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے، وہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار جلدی کر، کوئی بات نہیں، ابھی تو نماز وقت پڑا ہے، سو جا، وہ یار ٹھنڈا موسم ہے، اے سی چل رہا ہے، سو جا، وہ اس سے جانے نہیں دیتا۔ اگر کوئی سخاوت کرنے لگتا ہے یا مال اللہ کی راہ پر دینے لگتا ہے، یار دیکھ اینو کیڑی لوڑ ہے، اینو کیڑی لوڑ ہے، اے بھوکا مردہ پہ ہے، یار یہ کل تجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، رکھ لے۔ وہ سخاوت بھی نہیں کرنے دیتا، نیکی کے رستے پر بھی نہیں آنے دیتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر شیطان کے چکر سے بچنا ہے تو پھر رب کے ذکر کے ساتھ لگ جاؤ، رب کے ذکر کے ساتھ لگ جاؤ۔ اب پھر یہ بھی فرمائے، اس میں سبق ملتا ہے کہ آپ کا میرا دوست کوئی نیک ہونا چاہیے۔ صحبت سال ترا سال کند، صحبت تال ترا تال کند۔ نیکوں کی صحبت تجھے نیک کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 61 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا۔ مالک الملک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهِ وَاتَّبِعُونِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا اللہ کی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں شک نہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور جو کام کریں گے اس کا ساتھ حدیث پاک ذرا آپ سنیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ نشانی بیان فرمائی، میرے نبی نے فرمایا ان کا رنگ سرخی آمیز سفید ہوگا، یعنی سونے رنگ والے ہوں گے، اور پھر ہلکے رنگ کے ہلکے زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے ہوں گے۔ ہوں تو زمین تو اتنے گئے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو اتو اترنا ہے، ہلکے زرد رنگ کے حلے پہنوں گے، ان پر تری نہیں ہوگی، جسم گیلا تو نہیں ہوگا، گویا ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے قتال کریں گے، جہاد کریں گے، اور کیا کریں گے؟ سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ
ان کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی سارے مذاہب کو مٹا دے گا، فقط ایک اسلام باقی رہ جائے گا، ایک اسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، 40 سال زمین پر قیام کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو میرے محبوب کے امتی بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد حضرات ذوالفقار سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اللہ رب العزت نے شب برات کا ذکر فرمایا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے یعنی قطع رحمی کرنے والے اور کپڑا لٹکانے والے، تکبر کرنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نمبر 37 کے اندر خلاق کائنات نے بلکہ 10 اور 11 میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ذکر فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ مکے کے کافروں نے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم اور زیادتی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، تو میرے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا، مکے والوں پر اسی طرح قحط نازل فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اب آپ دیکھیں، انتظار کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، ان کے پاس دھواں آئے گا آسمان سے اور یہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ مکے میں اتنا قحط پڑا، بارش رک گئی اور بھوک نے انہیں اتنا گھیرا کہ جب وہ آنکھ اٹھا کر اوپر کو دیکھتے تھے تو انہیں دھواں نظر آتا تھا، دھواں نظر آتا تھا، جانور مر گئے۔ پھر میرے نبی کے پاس آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد بھی فرمائی، گلہ بھی دیا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ میرے نبی کی دعا پھر ان کے کام آئی اور وہ اللہ پاک نے ان کے قحط کو بھی دور کر دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نمبر 37 کے اندر طبہ کیمیری کا ذکر فرمایا۔ مالک الملک نے آیت نمبر 37 کے اندر فرمایا کہ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ یہ طبع ہمیری یہ پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ خود مسلمان تھا اور یہ طبع ہمیری کی قوم کافر تھی۔ یہ مدینہ شریف کے قریب سے گزرا، وہاں اس کے ساتھ کچھ علماء تھے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب آئے تو انہوں نے طبہ ہمیری سے کہا کہ ہم نہیں جہاں رہنا، آگے نہیں جانا۔ تو طبہ ہمیری نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان نے آنا ہے۔ اب طبہ ہمیری ہزاروں سال پہلے وہاں سے گزرا۔ اب اس نے کہا اگر نبی آخر الزمان نے آنا ہے تو پھر میں خط دیتا ہوں، میرا خط ان تک پہنچا دینا۔ طبہ ہمیری نے خط لکھا، وہ خط ان علماء کو دے گیا جنہوں نے مدینہ منورہ جگہ پر قیام کیا، اس بستی کو بسایا۔ وہ خط چلتا آخر میں حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری سے فرمایا کہ میری تیرے پاس امانت ہے، وہ لاؤ، میری تیرے پاس امانت ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ حضور نے فرمایا کیا میرا خط تیرے پاس نہیں ہے؟ حضرت ایوب انصاری گئے، حضرت طبہ ہمیری کا وہ خط لے کر آئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پہلے کسی کی کہ تم باتیں کرو اور طبہ ہمیری کا ذکر آئے، طبہ ہمیری کو برا نہ کہنا کیونکہ وہ میرے ماننے والا تھا۔ یہ میرے نبی کریم، لیکن نبی کے عاشق حضور کے آنے سے پہلے بھی گزرے ہیں۔ حضرات ذوالفقار اس کے بعد
سورہ جاسیہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 30 کے اندر مالک الملک نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا، اگر ہمیں سمجھ آ جائے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، قیامت والے دن اللہ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، یہی کامیابی ہے۔ میں خادم حسین رضوی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی بات کرنا چاہوں گا۔ وہ جس وقت عمرانی حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی نا، اور نوجوان شہید ہو گئے اور بابے کو بھی گھسیٹ کر اوپر سے نیچے لایا گیا، وہ آخر میں تقریر کرتے ہوئے ایک دن اس نے کہا تھا کہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہارا کون۔ دنیا کے اندر تو تم نے ظلم کر لیے، دنیا کے اندر تم نے بادشاہت حاصل کر لی، مگر دن قیامت کا ہوگا، صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روانہ قافلہ سالار کے ساتھ۔ تو یہاں پر دنیا کی کامیابی کو اپنی کامیابی مت سمجھو، اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو قیامت کے دن اللہ رب العزت نے کنہیں پسند فرمانا ہے۔ اب پھر اس کے بعد مالک الملک نے آخر میں مومن اور کافر کی زندگی کا فرق بیان فرمایا۔ آیت نمبر 21 کے اندر خالق کائنات جل و علا اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ کافر اور مومن کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، کافر اور مومن کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے جرم کیے، پاپ کیے، ظلم کیے، گناہ کیے، کیا ہم انہیں ان کی طرف بنا لیں گے جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سواء محیاہم ومماتہم، اللہ فرماتا ہے ان کی زندگی ایک جیسی ہے، ان کی موت ایک جیسی ہے۔ ساء ما یحکمون۔ حضرات وقار یہاں پر چند ایک باتیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور انسان مومن اور اس کے کفر شرک کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ مومن کی زندگی میں نماز ہے، کافر کی زندگی میں نماز نہیں۔ دوسری بات، یہاں پر مومن حضور کی سنت کو اپناتا ہے اور کافر حضور کی سنت سے بھاگتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھیں کم کراؤ اور داڑھیوں کو معاف کرو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔